الحمدللہ القوی الامین المتین الظاہر المبین والصلاة والسلام علی المصطفى الامین وعلی صاحبہ ابو بکر افضل الصدیقین وعلی عمر المعروف بالقوة فی الدین وعلی عثمان المقتول ظلما بأید المجرمین وعلی علی اقربہم نسبا بالیقین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین واولیاء ملتہ الکاملین وعلماء اہل السنت اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ رب ذوالجلال نے، مالک حقیقی نے، خالق حقیقی نے، معبود برحق نے اس پوری کائنات میں بے شمار انبیاء اور مرسلین کو مبعوث فرمایا ہے تاکہ یہ انبیاء اور مرسلین انسانیت کو اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلائیں اور انسان کا، اس کی مخلوق کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق اور رشتہ استوار کریں، جوڑیں، اسے پختہ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان انبیاء، ان مرسلین کو تزکیہ نفس کے لیے اور اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ جب یہ ہستیاں ظاہری روپوش ہو گئیں تو اللہ وحدہ لا شریک نے یہ ذمہ داری بشمول و یزکیہم کہ وہ تزکیہ نفس بھی کرے، نفسوں کو پاک بھی کرے، ظاہر اور باطن درست کرے۔ بشمول و یزکیہم اللہ رب ذوالجلال نے یہ ذمہ داری اولیاء اور صالحین کے سپرد کر دی۔ اللہ وحدہ لا شریک کے یہ نیک صالح بندے، اولیاء اللہ، ان کی صحبت کے فیض سے بے شمار مخلوق اللہ تعالیٰ کے راستے پر گامزن ہوئی۔ صحبت کا بہت گہرا تعلق ہے، جیسی صحبت ہوگی ایسا ہی انسان کے وجود پر اس کے اثرات مرتب ہوں گے، ایسا ہی رنگ چڑھے گا۔ شیخ مصلح الدین شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کہیں سے ان کا گزر ہوا، ایک مقام پہ قیام ہوا تو وہاں کی مٹی ہاتھ میں لی، اسے دیکھا، اسے سونگھا، ناک کے قریب کیا تو اس میں سے بھینی بھینی پیاری پیاری گلاب کی خوشبو آ رہی تھی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اولیاء اور صالحین کو یہ قوت عطا کی ہے کہ وہ غیر ذوی العقول سے بھی گفتگو کریں، کلام کریں، بات کریں تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے وہ غیر ذوی العقول چیزیں بھی، بے جان چیزیں بھی اولیاء اور صالحین کے ساتھ اپنی زبان حال سے کلام کرتی۔ اس کے بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ شیخ صاحب نے اس مٹی سے پوچھا کہ تجھ میں گلاب کی خوشبو کہاں سے آئی؟ تو مٹی نے اپنی زبان حال سے گفتگو کی، کہا کہ مجھ میں گلاب کی خوشبو اس لیے ہے کہ میں کچھ ایام گلاب کی صحبت میں رہی ہوں، اس لیے اس صحبت کی وجہ سے اس گلاب
کہ جہاں پر پھول لگے ہوتے ہیں تو ان کی صحبت کی وجہ سے مجھ میں بھی اثرات خوشبو منتقل ہو گئے ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں اگر بطور فیض خوشبو پھول مٹی میں منتقل کر سکتا ہے تو اسی طرح اگر کوئی شخص گناہگار سیاہکار اللہ تعالیٰ کے نیک بزرگ صالح بندے کی بیٹھک میں بیٹھے گا، اس کے حضور حاضر ہوگا، تو اللہ وحدہ لا شریک یقیناً اس صحبت کی برکت سے اس کے بہتر اثرات اس گناہگار اور سیاہکار کی زندگی میں بھی منتقل فرمائے گا۔ سامعین و ناظرین، اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہوتے ہیں، صالح ہوتے ہیں، جو بزرگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا بڑا مقام اور مرتبہ بیان کیا ہے۔ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مختلف احادیث کے اندر اولیاء صالحین کے مقام اور مرتبے کو بیان فرمایا ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس کے راوی جناب سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سرکار دو عالم فخر دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من عباد اللہ لاناسا ما هم بانبیاء ولا شہداء یغبطهم الانبیاء والشہداء یوم القیامہ بمکانہم من اللہ۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے ایسے نیک صالح بزرگ بندے ہیں جو ظاہراً پراگندہ سر غبار آلود، ظاہراً حالت بہتر نہیں نظر آتی، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند و بالا تر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز ان کے مقام اور مرتبے کو دیکھ کے انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے، یعنی خوش ہوں گے ان کے مقام اور مرتبے کو دیکھ کے۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اولیاء کی شان، ان کے مقام اور مرتبے کا تعارف کرواتے ہوئے ارشاد فرمایا من عاد علی ولی، اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی، جس نے میرے ولی کے ساتھ عداوت کی، تو اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے من عاد علی ولی فقد آذنتہ بالحرب، فرمایا کہ میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ ایک حدیث پاک کے اندر اللہ رب ذوالجلال کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اولیاء اور صالحین کی محبت کو جنت کی چابی قرار دیا ہے۔ کتنی عظیم روایت ہے، کیا شان ہے، کیا مقام اور مرتبہ اولیاء اور صالحین کا ہے کہ سرکار دو عالم فخر دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں لکل شیء مفتاح، ہر چیز کی چابی ہے، ہر چیز کی چابی ہے۔ آپ نے کسی جگہ پہ انٹر ہونا ہو، چابی تلاش کریں گے، دفتر کھولنا ہے چابی آپ تلاش کریں گے، مسجد کھولنی ہے چابی تلاش کریں گے، مدرسہ کھولنا ہے، ادارہ کھولنا ہے، اسکول کھولنا ہے، ہسپتال کھولنا ہے، کسی مقام پہ جانا ہے، ہر شے کی چابی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمِفْتَاحُ الْجَنَّةِ، اور جنت کی بھی چابی ہے۔ کیا جنت کی چابی ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں حب المساکین والفقراء الصادقین الصابرین ہم جلساء اللہ یوم القیامہ۔ فرمایا کہ جنت کی چابی سچے فقراء مساکین کے ساتھ صابر فقراء اور مساکین کی محبت جنت کی چابی ہے۔ اگر کوئی شخص اولیاء صالحین کے ساتھ، نیک اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ، ولیوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، ان کی صحبت کو اختیار کرتا ہے، تو اللہ رب ذوالجلال انہیں جنت کی چابی دیتا ہے۔ جس کے دل میں اولیاء اور صالحین کی، اللہ کے نیک بندوں کی، فقراء کی، مساکین کی، ایسے جو سچے ہیں، جو صابر ہیں، ان کی محبت دل میں رکھتا ہے تو یقیناً یہ ان کی محبت جنت کی چابی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال
اولیاء اور صالحین کی محبت کی بدولت انہیں جنت کا تحفہ عطا فرمائے گا۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر اللہ رب الجلال کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اولیاء اور صالحین کے مقام اور مرتبے کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، رب شعثا اغبد مدفوع بالابواب لو اقسم باللہ لابرہ۔ بہت سارے اللہ تعالیٰ کے نیک صالح بندے ایسے ہیں جو دروازوں سے دھتکارے جانے والے ہیں، ان کی حیثیت، ان کا مقام اور مرتبہ اہل دنیا صحیح معنوں میں جانتی نہیں، پہچانتی نہیں ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں ان کا مقام، ان کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا بلند و بالا تر ہے، اگر وہ نیک صالح بندے کسی بات کے کرنے پر قسم اٹھا لیں تو اللہ رب الجلال اس بات کو، اس امر کو ضرور پایہ تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ یعنی ان کی زبان سے نکلی ہوئی بات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درجہ قبولیت پاتی ہے۔ یہ ایسے نیک صالح اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بات کو رد نہیں کرتا، ضرور ان کی بات کو اپنی بارگاہ میں پورا فرما لیتا ہے۔ ان کی عبادات کے اثرات، ان کی ریاضت کے اثرات اللہ رب الجلال کو اس قدر خوش کر چکے ہوتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ان کی قسم کو ضرور پورا فرماتا ہے۔ ان کی زبان سے نکلی ہوئی بات، ان کے ارادے ضرور پورے فرماتا ہے۔ اللہ اپنے نیک صالح بندوں کو شرمندہ نہیں ہونے دیتا، ان کی لاج رکھتا ہے۔ سیدنا حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بچپن تھا، ماں نے کہا بیٹا نماز پڑھا کر۔ عرض کی اماں نماز پڑھوں تو نماز پڑھنے سے ملے گا کیا؟ یہ عام روٹین ہوتی ہے آپ کے، ہمارے گھروں میں، سب میں دستور دنیا ہے، دستور کائنات ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے کسی کام کے کرنے پر وہ ضرور اس حوالے سے سوال کرتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ اگر میں ایسا عمل کروں، بات کام کروں تو مجھے اس کے بدلے میں ملے گا کیا؟ کیسی عظیم مائیں تھی، کیسے عظیم لوگ تھے، اپنے بچوں کو راہ راست پر لگانے کے لیے، اللہ کے حضور جھکنے کے لیے وہ کس انداز کے ساتھ تربیت فرمایا کرتے تھے۔ فرمایا بیٹا نماز پڑھا کر، نماز پڑھنے سے شکر ملتی ہے۔ اچھا ماں نماز پڑھنے سے شکر ملتی ہے تو پھر میں روزانہ نماز پڑھوں گا۔ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بچپن تھا، وضو کرنے کے لیے چلے جاتے، ماں مصلی بچھاتی اور مصلی کے نیچے خود ہی شکر کو رکھ دیتی۔ عرصہ دراز تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ بابا فرید نماز پڑھتے رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اس کے بعد دعا مانگتے، مصلی اٹھاتے تو نیچے سے شکر کو پاتے کھاتے تو بڑے خوش ہو جاتے۔ یہ عرصہ دراز تک سلسلہ چلتا رہا کہ وضو کرنے کے دوران، مصلی بچھانے کے دوران ماں خود ہی شکر کو نیچے رکھ دیا کرتی۔ ایک دن ایسا وقت آیا کہ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کی عبادت کر کر کے اس مقام پہ پہنچ گئے کہ جس مقام پر پہنچنے کے بعد اللہ رب ذوالجلال بندے کے لیے خود شکر کا اہتمام فرما دیتا ہے۔ وضو کر کے جلدی آ گئے، ماں سے کہا اماں جی آپ مجھے مصلی دیجئے۔ فرمایا بیٹا وضو تو کر لو۔ عرض کہ اماں مصلی دیجئے۔ فرمایا بیٹا وضو تو کر لو۔ آج ماں اصرار اس لیے کر رہی ہے کہ شکر کے رکھنے کا موقع نہیں مل رہا، بیٹا اصرار اس لیے کر رہا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے فرمایا تھا کہ اگر انسان اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی محبتوں کے مطابق ڈال دے تو پھر انسان کی زبان سے نکلا ہوا ہر جملہ اللہ کی بارگاہ میں درجہ مقبولیت پاتا ہے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مصلی لیا، مصلی لے کے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد پھر ماں پیچھے کھڑی دعا کر رہی ہے،
اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے پاک پروردگار تجھے اس بات کا علم ہے، پہلے شکر فرید کی ماں خود رکھا کرتی تھی، آج شکر کے رکھنے کا موقع نہیں ملا، اب بابا فرید قیام کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، قعدہ کر رہے ہیں، نماز کی تکمیل میں لگے ہوئے ہیں، اور ماں پیچھے کھڑی ہو کر دعا کر رہی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، اگر کامل ماں ہو، صادق ماں ہو، تو پھر یقیناً اس کی زبان سے نکلے ہوئے ہر جملے کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا، ان کی ہر بات کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے۔ اے کریم اللہ تجھے پتہ ہے پہلے شکر فرید کی ماں خود رکھا کرتی تھی، آج کرم کر۔ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگی، دعا کے بعد مصلی اٹھایا تو نیچے سے شکر کو پایا، چکھا، کھایا۔ ماں کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ماں پہلے بھی شکر کھاتا تھا، آج بھی شکر کھائیے، لیکن پہلے کی شکر سے آج کی شکر کا لطف، مزہ، کیف اور سرور زیادہ پایا ہے۔ ماں عرض کرتی ہے بیٹا پہلے شکر تیری ماں رکھا کرتی تھی، آج اس نے رکھی ہے جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ بندے سے پیار کرتا ہے۔ سامعین و ناظرین، بات سماعت کرنے میں آسان ہے، عمل کریں تو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب ہوتی ہیں۔ جو خالق سے، مالک سے، معبود حقیقی سے اپنا رشتہ تعلق جوڑ لیتا ہے تو پھر اللہ رب ذوالجلال اس کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے۔ یہی بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے بندے ہیں کہ وہ ظاہراً تو پراگندہ، سر غبار آلود نظر آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند و بالا تر ہوتا ہے کہ کسی بات پہ اگر قسم اٹھا لیں اللہ رب ذوالجلال ان کی اس بات کو ضرور پورا فرماتا ہے۔ آئیں اولیاء کے ساتھ، نیک بندوں کے ساتھ اپنی نسبت کو قائم کریں۔ جو اس نسبت کو قائم کرتا ہے تو یقیناً اللہ رب ذوالجلال اسے اپنی جناب سے بے شمار انعامات سے نوازتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ نیک صالحین بندوں کی قربت نصیب فرمائے۔